بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک غیر مسلم عورت نے مسجد میں دوران نماز ایسی شرمناک حرکات کی کہ جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن کسی نے بھی نماز نہ توڑی۔ پھر نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد کیا ہوا، یہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اس عورت نے کیا حرکات کی اور یہ حرکات اس نے کیوں کی، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں۔ دوستو، چلیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس عورت کا یہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم خاتون عرب میں سیر و تفریح کی غرض سے آئی تھی، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کی کسی عربی شخص کے ساتھ سوشل میڈیا پر دوستی ہو گئی تھی، اور چونکہ اس کو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا اور تاریخی مقامات کو دیکھنے کا یہ عورت بہت شوق رکھتی تھی، اس لیے یہ اپنے عربی دوست کے پاس چلی آئی تاکہ وہ سعودی عرب کے تاریخ اور مشہور مقامات کی سیر کروا سکے۔ اس نے سعودیہ کے کئی مقامات کی زیارت کی، اور ایک دن وہ سعودی عرب کی ایک مشہور اور قدیم مسجد کی زیارت کے لیے اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی۔ جب یہ مسجد میں پہنچے تو نماز کا وقت تھا اور یہ دونوں دروازے پر موجود تھے۔ اس کا دوست اس کو مسجد کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے اس سے سوال کیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ ہماری جانب کیوں نہیں دیکھ رہے۔ تو اس شخص نے اس کو بتایا کہ اس وقت یہ لوگ اپنی عبادت میں مصروف ہیں اور یہ لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اس لیے یہ سب سر جھکائے ہوئے ہیں اور یہ کسی کو ایسی حالت پہ نہیں دیکھتے۔ اس لڑکی نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے کہ اس میں یہ کسی کی جانب متوجہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کسی کی جانب دیکھتے ہیں؟ اس نے اس عربی شخص سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکتی ہے۔ اور اس عورت نے اس کو چیلنج کیا کہ وہ ایسا کرے گی، کیونکہ اس کو اپنے حسن پر بہت طاس تھا اور حقیقت میں بھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ ابھی اس کا عربی دوست اس کو سمجھا ہی رہا تھا کہ اس نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور مسجد میں داخل ہو گئی اور نمازیوں کے سامنے چلی گئی اور نازیبا حرکات کرنے لگی تاکہ ان کی توجہ نماز سے ہٹا سکے، لیکن کسی بھی نمازی نے اس کی طرف نہ دیکھا اور نہ ہی کسی نے نماز توڑی۔ یہ عورت حیران و پریشان تھی کہ یہ کیسی مخلوق ہے جس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ البتہ اس کی ساری کوششیں بے سود رہ گئیں اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئی۔ جب نماز مکمل ہو چکی تو وہ اس شخص کے پاس چلی گئی جو نماز پڑھوا رہا تھا اور اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہے، کہ آپ لوگ اس عبادت میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ آپ کو دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو امام مسجد نے اس کو سمجھایا کہ یہ ہماری عبادت ہے اور اس میں ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری مکمل توجہ نماز میں اور اپنے اللہ کی جانب ہوتی ہے۔ ہم ایسے میں ہر چیز سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ لڑکی نے کہا کہ یہ تو آپ کا اپنے رب کے ساتھ عجیب تعلق ہے، کیا میں بھی ایسا کر سکتی ہوں؟ کیا میں اس عمل کو دہرا سکتی ہوں اور کیا مجھے بھی سکون حاصل ہوگا؟ اور کیا میں بھی آپ کے رب کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہوں؟ تو امام مسجد نے اس عورت سے کہا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تو تمہیں حجاب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا مذہب عورت کو پردے کا حکم دیتا ہے اور یہ عمل بغیر حجاب کے آپ نہیں دہرا سکتی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ امام مسجد نے اس خاتون کو حجاب دیا اور کہا کہ آپ غسل کر لیں۔ غسل کے بعد امام مسجد نے اس کو وضو کا طریقہ بتایا اور چند دعائیں سکھلائیں اور کہا، اب تم بھی اس طریقے سے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا سکتی ہو، لیکن اس سے پہلے تم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ! یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی شان ہے کہ یہ عورت کیسی سوچ لے کر مسجد میں داخل ہوئی تھی، لیکن اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے یوں اسلام میں داخل ہونے پر آپ نے ایک مرتبہ کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھنا ہے اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے۔ دوستو، اصل میں نماز اسی کا نام ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کر دے، اور آپ کی نماز ایسی ہو کہ دیکھنے والا رشک کرے۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ نماز کا خشوع ہی اصل میں نماز کی روح ہے۔ نماز میں ایک مسلمان کا پورا دھیان اللہ کی جانب ہونا چاہیے اور بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تصور نہیں کر پاتا تو پھر یہ تصور کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ اصل نمازیں تو انہی لوگوں کی ہیں جو نماز میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں، ورنہ ہم لوگ اپنی بات کریں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے خیالات دنیا کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اصل نمازیں تو وہ تھیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائیں، اور جو نمازیں صحابہ ادا فرماتے تھے کہ بدن میں تیر کا لگ جانا تو نماز میں اس کو نکالا جاتا، کہ ان کو نماز میں کسی چیز کی خبر نہ ہوتی تھی اور بدن سے نکالے جانے والے تیر کا بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہماری نمازیں ہیں کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو ہماری نماز میں خلل آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ جب کبھی آپ کے بدن میں تیر لگتا تو اسے نماز ہی کی حالت میں نکالا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جب نماز کی نیت باندھ لیں تو ہی ان کا تیر نکالا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی نیت باندھی تو صحابہ نے تیر نکال لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو دیکھا تو پوچھنے لگے، کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ تو صحابہ نے بتایا کہ تیر تو ہم نے نکال بھی لیا ہے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر نکالنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ تو دوستو اصل نماز یہی ہے جس میں خشوع و خضوع ہو اور اپنے ارد گرد کی خبر نہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو اس نے کبھی رکوع پورا کیا ہوتا اور نہ ہی سجدہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایک شخص اسلام میں بوڑھا ہو گیا اور ایک رکعت بھی اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی۔ پوچھا گیا، اے امیر المؤمنین کیسے؟ تو فرمایا کہ اس نے نہ تو اپنا رکوع کیا اور نہ ہی سجود۔ معلوم ہوا کہ اصل نماز تو وہ ہے جس میں خشوع بھی ہے اور خضوع بھی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نمازیں تو ادا کرتے رہیں لیکن آخر میں معلوم ہو کہ ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ دوستو ہمارے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نمونہ ہے اور صحابہ کی نماز ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نماز کو بنانے کی محنت کریں، کوشش کریں کہ ہماری نماز ایسی بن جائے جیسے صحابہ کی نماز تھی۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں، ہم کھڑے تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دھیان ہمارا دنیا کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ خدا را اپنی نماز کو ایسا بنائیں کہ غیر مسلم بھی آپ کی نماز کو دیکھ کر اسلام میں دیکھنے کی تمنا کریں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔